میرے دوستو، میں نے کئی جمعے آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کو بیان کیا تھا، اور آخری جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ قرب قیامت فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ در حقیقت بات میری نہیں، حضور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ قرب قیامت فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچنے کے اعمال بھی میں نے بتلائے تھے۔ نمبر 1، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھی جائے۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں ان پر حقیقی معنوں میں ایمان اور ان کی محبت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اور محبت کب آتی ہے؟ جب انسان کسی کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار حق ہیں۔ 10 حقوق ان میں سے بڑے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بالترتیب 10 کے 10 حقوق آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لے کر آئیں۔ یہ پہلا حق ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ میرے دوستو، ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان اعتماد کا نام ہے، ایمان پختگی کا نام ہے، ایمان ایک وعدے کا نام ہے۔ میرا اور آپ کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے واقعات سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا تھا، ان کی دیوانگی کس درجے کی تھی، پھر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید ہم ایمان کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ایمان نام کی چیز ہم میں نہیں۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی جماعت کے سردار تھے۔ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا تھا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمان اعتماد کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، لے آئے تو وعدے کا نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور یقین کیسا تھا کہ جب واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ایک رات میں مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کی امامت کی، وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے، انبیاء سے ملاقاتیں کی، جنت جہنم کو دیکھا اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی، کلام ہوئی، اور پھر ایک ہی رات میں واپسی آ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ لوگوں نے بیان کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ وہ مدینہ سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ مجمع میں بیٹھے مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا، سارا قصہ سنایا کہ میں رات بیت المقدس گیا ہوں، وہاں انبیاء کی امامت کی ہے، وہاں سے 7 آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہیں اور اللہ رب العزت سے ملاقات، اور اب میں واپسی تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ کرام جو اس وقت مومنین تھے انہوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن جو مشرکین تھے، منافقین تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو، ہم تو کہتے تھے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس حد تک۔ اب دیکھو وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بشر 7 آسمانوں سے اوپر ایک رات میں جائے اور واپس بھی آ جائے اور یہ معاملات بھی کرے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنائی، یہ واقعہ سنایا، ابو جہل مذاق اڑاتے ہوئے اٹھا اور مجلس سے باہر چلا گیا، ہنستا ہنستا طنز کرتا ہوا باہر گیا۔ آگے جا ہی رہا تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کہنے لگا کہ ابو بکر، وہ جو تمہارا دوست ہے، وہ جس کو تم نبی کہتے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد اقصی گیا،
ساتوں آسمانوں سے اوپر بھی گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اللہ سے ملاقات کی، واپسی بھی آ گیا۔ دیکھو یہ کیسی احمقانہ گفتگو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عجیب بات کہی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو وہ ایک رات میں بیت المقدس بھی گئے ہیں، ایک رات میں ساتوں آسمانوں پر بھی گئے ہیں، جنت جہنم بھی دیکھی ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور وہ واپس بھی آئے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی زبان سے نہیں سنی یہ بات، ابو جہل کی زبان سے سنی، لیکن بات حضور کی تھی۔ اتنا یقین تھا، اعتماد تھا کہ عقل اور دل مانے نہ مانے پھر بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ کیوں؟ انسانی عقل کہتی ہے کہ بھئی اس خلا کے اندر ایک علاقہ ایسا آتا ہے جہاں سے کوئی چیز گزرے جل جائے گی، آگے ایک علاقہ آئے گا جہاں جم جائے گی، ممکن نہیں ہے، عقل نہیں مانتی، سائنسدان اسی وجہ سے نہیں مانتے، لیکن عقل پیچھے رہ جاتی ہے، دل و دماغ کی سوچ پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب انسان ایمان لے آئے تو محبت آگے بڑھ جاتی ہے، تصدیق آگے بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی اور ابو جہل کی تردید کی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور حضور سچ فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان ان کا کیا تھا؟ ایک یہودی اور ایک منافق کا بڑا مشہور واقعہ، آپس میں معاملہ ہوا، زنا کا معاملہ تھا، حضور کے پاس گئے، فیصلہ کروایا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، زنا اس کی تھی۔ اب وہ منافق تھا، مسلمان تو تھا نہیں، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اس نے یہودی سے کہا کہ نہیں میں تو حضرت عمر کے فیصلے کو مانوں گا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کے دل میں یہ تھا کہ میں اوپر سے کلمہ پڑھتا ہوں، حضرت عمر جذباتی ہے، دیکھیں گے مد مقابل ایک یہودی ہے اور یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، تھا وہ در حقیقت منافق، تو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے اور جرا میں لے جاؤں گا۔ دونوں گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دی، حضرت عمر اندر سے باہر آئے اور آ کر کہا جی کیا معاملہ ہے؟ منافق نے کہا زنا کا معاملہ ہے، فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی نے حضرت عمر سے کہا اے عمر ایک بات یاد رکھو، تمہارے پاس آنے سے پہلے ہمارا فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور وہ فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو حضور کے فیصلے پر اتنا ایمان تھا، حضور کی بات پر اتنی صداقت کا اتنا اعتماد تھا کہ میرے دوستو ان کا واقعہ بھی نہیں سنا، ان کا مجدہ بھی نہیں سنا، ان کا معاملہ بھی نہیں سنا، کہتے ایک منٹ رکو میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، منافق سے کہا یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، حضور نے فیصلہ کیا ہے اس کے حق میں؟ کہا ہاں فیصلہ کیا ہے۔ تلوار بیان سے نکالی اور منافق کی گردن اتار دی کہ تو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر کی تلوار ہی تیرا فیصلہ کرے گی۔ حضور کی بات پر اتنا اعتماد کہ بات سنے بغیر حضور کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے گردن اتار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پر ایمان عجیب چیز ہے، صحابہ کرام نے ایسا ایمان لائے، آج تو ہم شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں نا، آج ہم وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ لوگوں کو سنتے ہیں، نئے نئے اشکالات آتے ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے دماغ سے فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو عقل جو ہے یہ وحی کی لونڈی ہے، اس کو اس کے تابع کریں، عقل کو جج نہ بنائیں وحی کا۔ اگر عقل کو جج بنائیں گے تو ہماری عقل بہت تھوڑی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ معراج کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے قیامت کے قریب واپس آئیں گے، یہ واقعہ ہے، اور بہت سے جنت جہنم کا واقعہ ہے، کھوکھلی ہڈیاں انسان ہو جائے گا پھر اس کو وجود ملے گا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عقل سے اگر سوچا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت شریعت کا یہ مسئلہ بھی میری عقل میں نہیں آتا، شریعت کا یہ مسئلہ بھی میری عقل میں نہیں آتا۔ مختلف مسائل اس نے ذکر کیے کہ اس پر اشکالات ہیں، سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتا۔ تو بڑے ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ عجیب بات فرمایا، سامنے ٹیبل پڑا تھا، اس پہ کافی سارا سامان پڑا تھا اور ایک چائے کا کپ بھی پڑا تھا۔ اس کو کہا کہ ارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹیبل پہ جتنا سامان پڑا ہے اس کو اس کپ میں ڈال سکتے ہو؟ اس کو اس کپ میں ڈال دیں۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کپ اتنا سا ہے، ٹیبل کا سامان اتنا زیادہ ہے، یہ چھوٹے سے کپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا شریعت بہت بڑی ہے، تیری عقل بہت چھوٹی ہے، تیری عقل میں کوئی بات نہیں بھی آتی تب بھی مان جا، اعتراض نہ کر، اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ہمارے بزرگ مثال دے کے سمجھاتے ہیں،
مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور کی بات، ایمان کی بات، شریعت کی بات عقل مانے نہ مانے اس پر اعتماد کرتے ایمان لے آئیں، نجات اسی میں ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب خوارج کی جنگ شروع ہو گئی، ایک تو مدینہ منورہ کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ ان کے پاس فوج بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بعض حضرات نے کہا کہ آپ ان خوارج کا مقابلہ کریں، ان کو قتل کریں، جو بچ جائیں ان کو گرفتار کریں۔ تو عجیب حضرت عثمان غنی نے بات کی، کہا کہ یہ شہر رسول ہے، یہ شہر محبوب ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے اس میں بد امنی قائم ہو۔ اپنی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے، لیکن مدینہ الرسول کا اتنا ادب کیا۔ آج ہم ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم حضور کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایمان کا چراغ کمزور ہوتا جا رہا ہے، پھر ہمیں مختلف شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، وساوس میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، حضور کی محبت کو اپنے دل میں پختہ کریں، پختہ ہلے نہ۔ وہ دیوار میں کیل ٹھونک دیتے ہیں، پھر وہ کسی کے ہلانے سے ہلتا نہیں ہے۔ یوں دل کے اندر ایمان اور حضور کی محبت کو پختہ کر لیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پختہ کریں کہ دنیا کی وساوس، ہوائیں، یہ ہمارے ایمان کو ہلا نہ سکے۔ عجیب عجیب صحابہ کے واقعات تھے، عجیب ان کا ایمان تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عجیب قربانی انہوں نے دی، عجیب قربانی دی۔ شروع میں جب ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف ہوئی، معاہدہ ہو گیا کہ مکہ سے کوئی مشرک مدینہ جائے گا اس کو واپس آنے دیا جائے گا، اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اس کو ہم پکڑ لیں گے، اس کو ماریں گے۔ حضرت خبیب بن عدی کے کسی کام سے مکہ مکرمہ آئے، چھپ چھپا کے آئے تھے، لیکن مشرکین نے پکڑ لیا۔ اب اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، ایک مسلمان پکڑا گیا ہے، ایک مومن پکڑا گیا ہے، ایک حضور سے محبت کرنے والا پکڑا گیا ہے۔ ساروں کو کہا اعلان کرو، اعلان ہو گیا، مشرکین جمع ہو گئے اور ان سے کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس شخص کا ماننے والا ہے۔ وہاں تقریر ہوئی، مشرکین نے وہاں خطاب کیا اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا کہ یہ وہی لوگ ہے، یہ اسی پر ایمان لاتا ہے جس نے باپ کو بیٹے سے جدا کیا، ماں کو اولاد سے جدا کیا، یعنی ظاہر ہے جو کلمہ پڑھتا تھا تو حضور کا ہو جاتا تھا، پھر دنیا چھوٹتی تھی چھوڑ دیتے تھے، وہ اس چیز کو کہتے تھے انہوں نے آپس میں۔ اب یہ ان کا ایک بندہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا، اس سے خوب بدلا لو۔ حضرت خبیب بن عدی، آج حضرت خبیب بن عدی کی قبر بھی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے کہ ان کی قبر؟ حضور کی محبت میں، حضور پر ایمان لانے میں انہوں نے اپنے وجود کو تو ختم کیا ہی تھا، اپنی قبروں کے نشانوں کا بھی فکر نہیں کی۔ حضرت خبیب بن عدی کی آج آپ کو قبر نہیں ملے گی، جاؤ تلاش کرو۔ مشرکین نے ان کو لٹکا دیا سولی پر اور کینچیوں سے جسم کاٹا، آروں سے جسم کاٹ رہے ہیں، کوئی انگلی کاٹ رہا ہے، کوئی ناخن نکال رہا ہے، کوئی دور دور سے آ کے تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، اور وہ ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مومن ہو گئے، وہ رویا کرتے تھے اور ان کو حضرت عمر بن خطاب نے ایک جگہ پر گورنر بنا دیا تھا۔ وہ چند دن بعد اتنا روتے لوگ سمجھتے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ بعد میں جب عدالت میں پیش ہوئی، لمبا واقعہ ہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے تمہیں گورنر بنایا، لوگ کہتے ہیں اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کہا نہیں حضرت عمر، اے امیر المومنین، مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے حضرت خبیب بن عدی کا کہ ان کے جسم پر تیر مارے جا رہے تھے، تلواروں سے، آروں سے ان کا جسم کاٹا جا رہا تھا، کینچیوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، اور وہ احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور ان ظالموں میں میں بھی تھا۔ جب مجھے اپنا یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے میں روتا ہوں پھاڑے مار کے، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا، یہ واقعہ مجھے رلاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ عربی میں ترانہ پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے مشرکین، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے یہ نیزے اور تیر اور تلوار میرے دل سے حضور کی محبت اور ایمان کو مٹا دیں گی؟ نہیں نہیں، تم جتنے تیر مار رہے ہو، تم جتنے نیزے مار رہے ہو، جتنے میرے جسم کے ٹکڑے کاٹ رہے ہو، میرے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھا ان کا ایمان۔ آج آپ کو ان کی قبر نہیں ملے گی۔ حضور کی محبت نے سب کچھ فنا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ذوالجناح، یہ بڑا مشکل نام ہے، ان کا اصل نام عبداللہ تھا، لیکن والد کی طرف، والد غیر مسلم تھے، یہ والد فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے، چچا ان کی پرورش کر رہے۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ۔ صحابہ نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی، ایمان کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ آج تو ہم نے صرف ایمان کا نام لیا ہے، ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔
اگر ایمان کی حقیقت سمجھ آ گئی اللہ کے حکموں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، ہمیں جان دینا آسان ہو جائے، حکم توڑنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم شادی بیاہ کے اندر، خوشی غمی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے؟ ہم بدنگاہیاں کرتے ہیں، ہم گانے لگاتے ہیں، ہم معاشرے کو بے حیا کر رہے ہیں، اور حضور حیا سکھانے آئے تھے۔ ہمارا راستہ جدا ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کے یتیم ہو گئے، چچا نے پرورش کی، چچا غیر مسلم تھا، ماں بھی غیر مسلم تھی، یہ انتہائی خوبصورت تھے، اور ان کا چچا بہت مالدار تھا، ان کو بڑا عمدہ لباس پہناتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب کسی بستی میں رہتے تھے، کبھی کبھی یہ مدینہ منورہ میں آتے تھے۔ واقعہ بڑا سننے والا ہے، ذرا غور سے سنیں میرے بھائی، بچے بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، بڑا عجیب واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ کبھی کبھی مدینہ منورہ میں آتے تھے۔ ایک دن آئے، ان کی عمر 16-17 سال تھی، نوجوان تھے، خوبصورت لباس پہنا ہوتا تھا، خوبصورت رنگ روغن تھا، اور آتے تھے مدینہ کے لوگ ان کو دیکھتے تھے، دیکھو یہ کون نوجوان آیا ہے، ان کی خوبصورتی حسن و جمال کی وجہ سے، پھر حسن بھی ہو، پھر اوپر عمدہ لباس بھی ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت خوشبو لگائی ہوتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ ایک دن حضور کی مجلس میں آ گئے، حضور کا دیدار کیا، حضور کی باتیں سنی، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، گھر گئے، اب پتہ ہے شرک کا ماحول ہے، گھر میں بھی بت پڑے ہوئے ہیں، چچا بھی بتوں کو پوج رہا ہے، ماں بھی بتوں کو پوج رہی ہے۔ اب انسان کو جب کوئی صحیح راستہ ملے گا تو دل ہی دل میں کٹتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ آ گیا ہوں، میرا یہ بھی صحیح راستے پہ آ گیا۔ محبت ہوتی ہی نا رشتوں سے، اب وہ دل ہی دل میں کٹتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے، مایوس رہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ہر گھر میں حضور کا تذکرہ تو ہوتا ہی تھا۔ مشرکین بھی کرتے تھے کہ ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، تو ان کے چچا جب بھی حضور کا تذکرہ کرتے تو یہ بستر میں لیتے ہوتے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے، سننے لگ جاتے کہ میرے چچا کیا کہہ رہے ہیں حضور کے بارے میں۔ ماں کسی دوسرے کمرے میں، دوسرے حجرے میں حضور کی بات کرتی، حضور کا نام آتا، جا کر وہاں خاموشی سے سننے لگ جاتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں حضور کی۔ کچھ عرصہ چچا نے اور ماں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ عبداللہ اب وہ نہیں رہا، اس کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہے، یہ حضور کے تذکرے پر ہلن جلن شروع کر دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ حضور پر ایمان لے آیا ہے، یہ وہ مدینہ میں جو شخص آیا ہے اس پر ایمان لے آیا ہے۔ تو ایک دن ان کو بٹھایا، ماں نے بھی بٹھایا اور چچا نے بھی بٹھایا، پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے حضور پر ایمان تو نہیں لے آئے؟ انہوں نے کہا محبت ایسی ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ محبت، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، روتے روتے کہا ہاں اماں جان میں تو حضور پر ایمان لے آیا۔ چچا نے بڑے پیار سے کہا بیٹا تیری میں پرورش کر رہا ہوں، تجھے میں اتنا کھلا پلا رہا ہوں، تجھے لباس پہنا رہا ہوں، تیرے آرام کا، تیری راحت کا خیال کر رہا ہوں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک اجنبی شخص کے دین کو قبول کر لیا۔ بڑا احساس دلایا، لیکن حضور کی محبت ایسی ہوتی تھی کہ جو دل میں آ جائے تو پھر نکلا نہیں کرتی۔ چچا سے کہا کہ چچا جان اب تو میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، اب تو میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے کہا کہ پھر تجھے میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان تھم کر چچا نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا۔ اب ماں بھی بیچاری خاموش دیکھ رہی ہے، دل میں تو آ رہا ہے کہ میرے بچے کو پیٹا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے خرچہ ورچہ سارا چچا اٹھا رہے ہیں، خاموشی سے دیکھ رہی ہے ماں بھی۔ خوب پیٹا جا رہا ہے، لباس عمدہ پہنا ہوا تھا حضرت عبداللہ نے، جب خوب پیٹا آخر میں حضرت عبداللہ پھر بھی باز نہیں آئے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، حضور کی محبت کی باتیں کرتے رہے۔ آخر کار غصے میں آ کے چچا نے گریبان سے پکڑا اور یوں لباس پھاڑا اور جسم سے اتارا اور تہمت بھی کھول دیا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، یوں حضرت عبداللہ نوجوان ان کو ننگا کر دیا اور گھر سے دھکا لے دیا کہ نکل جا، اگر تو ہمارے بتوں کو نہیں پوچھتا تو تجھے میں اپنا ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، لباس بھی نہیں دیتا۔ یوں برہنہ ان کو گھر سے دھکا دے کر نکالا گیا۔ اب ماں ہوتی ہے، اس نے فوری سر سے چادر اتاری اور گھر سے باہر پھینک دی کہ یہ اس کو اوڑھ لے، گھر سے ننگا نکال دیا گیا۔ لیکن حضور سے بے وفائی نہیں کی، انہوں نے چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو تہبند کی صورت میں باندھ لیا، ایک کو اوپر لے لیا، اور اب سوچنے لگے کہ میں کہاں جاؤں، کون سا رشتہ دار ہے، کون سا میرا دوست ہے جس کے پاس میں جاؤں اور وہ مجھے پناہ دے۔ کہتے ہیں
کہ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، نہ مجھے شمال میں کوئی نظر آیا، نہ مجھے جنوب میں کوئی نظر آیا، نہ مشرق میں کوئی اپنا نظر آیا، نہ مغرب میں کوئی نظر آیا۔ ایک اجنبی یتیم بچہ نوجوان جس کا نہ کوئی تعلق والا گھر سے نکال دیا گیا، کہتے کہ کوئی نظر آیا تو وہ مدینہ والی ہستی حضور سرکار دو جہان نظر آیا۔ کہتے کہ میں مدینہ منورہ چلا گیا، فجر کے وقت کا ٹائم تھا، رات کے وقت ساری رات ان پر ظلم و جبر ہوا، ساری رات پٹتے رہے لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ دور سے آ رہے ہیں، دو چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ تو وہی نوجوان ہے جو بہت عمدہ لباس میں آیا کرتا تھا، آج دو پرانی پھٹی ہوئی چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے۔ اس واقعے پر کسی نے عجیب بات کہی کہ تیری محبت میں دونوں جہان ہار کے کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ ساری رات روتے رہے، پٹتے رہے، حضور کی مجلس میں آئے، حضور نے قریب بلایا، کہا عبداللہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سارا واقعہ سنایا روتے روتے۔ نوجوان تھے نا، پختہ عمر ہوتی، پکی عمر ہوتی، نوجوانی کی بھی بالکل ابتدا تھی تو کچھ ضبط کرتے، لیکن کچی عمر تھی، رونے لگے۔ روتے روتے حضور کو واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، وہ دیکھو صفہ کے چبوترے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں جاؤ تم بھی دین سیکھو۔ دین کے طلباء وہاں پڑھتے تھے، صفہ کا مدرسہ تھا حضور کا، وہاں پر حضرت عبداللہ بھی چلے گئے، وہاں پڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضور کو ایک غزوہ میں جا، پھر ان کے دل میں قربانی بڑی دے کر آئے تھے، دل میں محبت بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کی بھی محبت بڑی تھی، حضور کی محبت بھی بڑی تھی۔ حضور جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ صفہ کے چبوترے پر رہنا ہے، مسجد میں تعلیم کرنی ہے۔ حضور جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے، حضور کے آنے کا انتظار کرتے۔ حضور آ جاتے، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے۔ اس طرح حضور سے محبت تھی، اور دروازے میں کھڑے ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی تو زور سے یہ حضرت عبداللہ اللہ 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 اس طرح زور زور سے کہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور کہا کہ تم کیا شور کرتے ہو، زور زور سے اللہ اللہ کہتے ہو، آہستہ کہا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا جلالی صحابی تھے اور نظم و ضبط کو بہت دیکھ کر رکھتے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ زور زور سے اللہ اللہ کہنا شروع ہو جاتے تھے۔ شدت محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور طرف میں اس طرح کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے حضور تشریف لائے، حضور کے پاس گئے، کہا حضور غیر اختیاری طور پہ زور سے اللہ اللہ بعض دفعہ نکل آتا ہے، آج مجھے حضرت عمر ناراض ہوئے۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ کو کچھ نہ کہا کرو، یہ جو بھی کہتا ہے اللہ کی محبت میں کہتا ہے۔ یہ حضور کی محبت تھی۔ پھر حضور غزوے میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ نے کہا حضور میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں، نوجوان سے صحابی رسول ہے، حضور کے ساتھ گئے۔ جسم پہ لباس تو تھا نہیں، جب وہ دو ہی چادریں تھی، ایک چادر کو دھوتے تھے، دوسری چادر کو اوڑے رکھتے تھے، پھر اوپر والی چادر نیچے باندھ دیتے تھے، اس کو دھوتے تھے۔ دو چادریں تھی، لباس کو کچھ نہیں تھا، گئے سفر کر رہے تھے، غزوے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک علاقہ آیا جو بڑا سرسبز تھا، خوبصورت علاقہ تھا، وہاں ہوائیں بھی ذرا ٹھنڈی تھی۔ رات کے وقت حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا، گرم لباس پاس نہیں تھا۔ صبح کے وقت حضور کو پتہ چلا آپ کے فلاں صحابی کو شدید بخار ہو گیا۔ حضور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور چند بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ لے کر ان کے خیمے میں چلے گئے، جہاں پڑا ہوتا تھا وہاں خیمے لگ جاتے تھے، رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کے پاس گئے تو ان کی آنکھیں بند تھی اور شدید بخار تھا، ان کے سر کے نیچے ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ حضور نے وہ تکیہ نکالا اور اپنی ران پہ ان کا سر رکھ لیا۔ یہ محبت تھی حضور کی، یہ حضور کی محبت تھی۔ اپنی ران کو ان کا سر رکھ لیا اور حضرت عبداللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے اور محبت سے کچھ کلمات کہے۔ اور حضرت عبداللہ نے جب حضور کی آواز سنی تو آنکھیں کھولی اور حضور کو دیکھنے لگ پڑے۔ حضور کو ان کا آخری وقت یہیں پر آیا تھا، ان کی جب یہ دنیا سے گئے تو ان کا سر حضور کی گود میں تھا اور ان کی نگاہیں حضور کے چہرے پر تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی نے بڑا پیارا شعر اس پر بھی کہا ہے، تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ اس انداز میں ان کی روح نکل گئی، یوں حضور کو دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کے، حضور کے چہرہ انور، حضور کے حسن و جمال تک دیدار کر رہے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے۔ چھوٹی سی عمر تھی، 16-17 سال عمر تھی۔ حضور نے صحابہ سے کہا، اپنی چادر حضور نے اتاری۔ حضور بھی تو پھر وفاؤں کی قدر کرنے والے تھے، حضور بھی وفاؤں کا بدلہ دینے والے تھے۔ حضور نے
اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور صحابہ سے کہا کہ عبداللہ کو کسی اور چادر میں کفن نہیں دینا، اس کو میری چادر میں کفن دینا۔ یہاں حضرت ذوالفقار صاحب عجیب بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی قدر کی، اللہ کے لیے ان کو ننگا کیا گیا تھا، اللہ نے پھر اپنے محبوب کی چادر میں کفن دیا۔ پھر ان کا جنازہ پڑھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جب شریعت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جو شخص اتارے ان کا خونی رشتہ ہو، قریبی ہو، اب جب ان کو قبر میں اتارنے لگے وہاں آواز لگی کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو وہ آئے اور ان کو قبر میں اتارے، سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، عبداللہ کا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میرا ہے اور میں عبداللہ کا، یہ کہہ کر حضور قبر میں اترے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، جب حضور نے قبر میں لٹایا تو حضور نے ایک جملہ کہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے اور پھر بار بار کہتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ میں عمر بن خطاب ہوتا۔ حضور نے ایک جملہ کہا، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ کی قبر ان کو اتارا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، پھر حضور پر تشریف لائے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کے جذبے تھے، گھر بار حضور کے لیے چھوڑنا پڑتا چھوڑ دیتے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے ماں باپ، اولاد، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایک حضور کی ذات سے وفا کرتے تھے، حضور پر ایمان رکھتے تھے۔ آج ہم نے تو ایمان کا نام لیا ہے، ہمیں ایمان کی حقیقت کا نہیں پتا میرے دوستوں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کے چہرے پر بھی سنت رسول نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم سودا بیچ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ایمان والا بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، وہ چوری کر رہا ہے، ایمان والا بھی چوری کر رہا ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، بازار میں جا رہا ہے، ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے، بازار میں جا رہا ہے، ہر ایک کو تاک رہا ہے۔ ایمان تو بتلاتا ہے کہ اب ایمان آ چکا ہے، ایمان بتلاتا ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، ایمان بتلاتا ہے کہ اب یہ وہ نہیں رہا جیسے ان کے چچا غیر مسلم اور ماں نے پہچان لیا تھا کہ عبداللہ اب وہ نہیں رہا۔ ان کا ایمان بتلا رہا تھا۔ ہماری زندگی کیوں نہیں بتلاتی کہ یہ مسلمان ہے؟ ہماری دیانت کیوں نہیں بتلاتی کہ یہ مسلمان ہے؟ ہمارے اخلاق کیوں نہیں بتاتے کہ یہ مسلمان ہے؟ ہماری صفات کیوں نہیں بتاتی کہ یہ مسلمان ہے؟ ہمارا مزاج کیوں نہیں بتاتا کہ یہ حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ ہے نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ایسے ایسے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، میں آپ کو سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، ماں باپ کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، گھروں سے نکالا گیا۔ ایک بڑھیا ماں اور ایک اس کی جوان بیٹی باندھی تھی، ان کا جو آقا تھا وہ غیر مسلم تھا، حضور کی مجلس سے گزر ہوا، کلمات کچھ کانوں میں پڑے، ماں نے بیٹی کو روک لیا، کہا بیٹا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی آواز میں بڑا درد ہے، اس کی آواز میں بڑی تاثیر ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، غور سے سنو۔ ماں نے، بیٹی نے بھی سنا، کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تو یہ اعلان کر رہا ہے جو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں۔ لیکن حضور کا درد تھا نا منتقل ہو گیا، حضور کو دیکھا بھی نہیں، حضور کی آواز سنی اور وہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئی، زندگی بدلی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا کہ تم مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ کہا ہاں تم مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، ایمان کو چھوڑ دو، حضور کے دامن کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ تم تاریخ میں یاد کی جاؤ۔ اب عورت ویسے کمزور ذات ہوتی ہے، کمزور، ایک بوڑھی خاتون، ایک جوان اس کی بیٹی، دونوں کو 3 دن اس نے اختیار دیا۔ 3 دن کے بعد اس نے اپنے غلاموں سے کہا ایک کڑائی لاؤ، بڑی کڑائی بنائی گئی، اس میں تیل ڈالا گیا، اس کو جلایا گیا اور پھر کہا اس کے اندر انہوں نے ایک زندہ جانور کو ڈالا، ان دونوں کے سامنے زندہ جانور کو ڈالا، وہ جانور چلایا، ظاہر ہے جلتے ہوئے تیل میں جب ڈالا، کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان پہ برقرار رہی اور حضور کے ساتھ دینے کا تم نے اعلان کیے رکھا تو جو اس جانور کے ساتھ، جس طرح یہ جانور تڑپ تڑپ کے کوئلہ بن گیا ہے، اس طرح تمہیں بھی کوئلہ بنا دوں گا۔ لیکن ایمان بتلاتا ہے کہ ایمان ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئلہ بننا گوارا ہے، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ جوان بیٹی کو پوری ماں کے سامنے کوئلے میں وہ تیل، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ جل جل کے کوئلہ بن گئی۔
ماں روتی تو رہی، وہ اس کا جو آقا تھا وہ کہنے لگا کیوں روتی ہے، ڈر گئی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ڈری نہیں ہوں، میں یہ دل ہی دل میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ایمان پر چلی گئی، یہ تو کامیاب ہو گئی، ابھی میرے سانس باقی ہے، کہیں میں اس جلتے ہوئے تیل کے ڈر سے ایمان کو چھوڑ نہ دوں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ پھر وہ بڑھیا بھی ایمان پر برقرار رہی، ڈھلتا ہوا جسم، نازک ماس، سب بڑھاپا، اس بڑھاپے کے ساتھ اس ماں کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ بھی جل کر کوئلہ ہو گئی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پھر دوستو آج تو ہم نے ایمان ٹکوں پر بیچتے ہیں، ٹکوں پر بیچتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر تھوڑی سی یہ وہ رسومات ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو ہر جگہ عام ہو گئے۔ شادی بیاہ کے کھانے کے لیے، تھوڑے سے تعلق کے لیے ہم ایمان بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شادی خوشی غمی کیسی ہونی چاہیے، دیکھ کر بتایا کہ ہاں آج انہوں نے اسلام زندہ کر دیا، ہماری فوج کی بتلایا، غمی بتلایا کہ انہوں نے اسلام زندہ کر دیا، ہماری زندگی کاروبار بتایا انہوں نے اسلام زندہ کر دیا ہے۔ آج سب ساتھی ارادہ کریں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے مبارک جذبوں سے ہم بھی جذبہ اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ارادے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں کہ میرے بندے ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس ارادے پر قائم رکھے اور اپنے ایمان اور اس دور میں ہمارے مفتی حضرت صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ اس دور کی سب سے بڑی ہوشیاری چالاکی یہ ہے کہ قبر تک ایمان کو بچا کر لے جاؤ۔ سب سے بڑی چالاکی ہوشیاری یہی ہے کہ ایمان کو قبر تک بچا کر لے جاؤ۔ آج تو بڑا مشکل ہے، جتنے فتنے ہیں کہ ایمان قبر تک صحیح سالم چلا جائے، اللہ سے مانگا کریں یا اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمانا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ڈر لگا رہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرے گا، ساری زندگی نیک اعمال کرے گا، مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر جائے گا سارے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ڈرتے رہے، خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہے، اعتبار خاتمے کا ہے، ساری زندگی ہم نیک اعمال کرتے رہے، مرتے وقت کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے ہمارے دل سے ایمان کا چراغ دور ہو جائے، کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہے اور خاتمہ ایمان پر مانگتے بھی رہے اور ارادے سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور حضور نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہوں گے جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کریں گے، موت سے پہلے ایسا کوئی عمل کریں گے کہ اللہ ان کی بخشش کر دیں گے۔ تو اللہ سے امید بھی رکھنی ہے اور ڈر بھی رکھنا ہے کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے والد محترم بیت اللہ شریف میں آج سے کچھ سال قبل عمرے کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تو وہاں مطاف میں حضرت ذوالفقار صاحب سے ملاقات ہوئی، تو والد صاحب نے فرمایا حضرت کوئی نصیحت کرنے ہیں، تو بڑے ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑوں نے عجیب بات کہی۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ ارادے اور علم کے ساتھ جو گناہ کیا جائے وہ بخشش میں بڑا وقت لیتا ہے، بخشش میں بڑا وقت لیتا ہے۔ ارادہ بھی ہے گناہ کا، گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کا ارادہ بھی ہے کہ میں گناہ کرنے لگوں، ارادے سے گناہ کرنا، اور علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد جب گناہ کیا جائے تو بخشش میں بڑا وقت لیتا ہے۔ آج یہ بھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ارادے اور علم کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کے ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔